وآتاکم، اور اس نے عطا کی تم کو، من کل ما سألتموہ، ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی. اب مانگی زبان قال سے ہی نہیں، زبان حال سے بھی. کیا فرق ہے زبان حال اور قال میں؟ یعنی ضروری نہیں کہ جو تم نے منہ سے کہہ کے مانگا وہی تمہیں ملا، بلکہ تمہیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ نے تمہاری پوری کر دی. اب ہمارے جسم کو کس کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ایک طلب اندر پیدا ہو جاتی ہے. مثلا پانی کی کمی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پینے لگ جاتے ہیں. اسی طرح اور وہ ساری ضروریات اللہ نے جسم کے باہر رکھ دی اور وہاں سے ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی شکل میں بلکہ دیگر ضروریات بھی. اب وائٹامنز وغیرہ ہیں یا اور بہت سی چیزیں ہیں، منرلز وغیرہ، تو کوئی ہم ناپ تول کے شروع سے تھوڑی کھاتے رہے. اور پھر جسم میں ایسا سسٹم رکھا کہ جو چیز ایکسٹرا ہو وہ جسم باہر نکال دیتا ہے. آکسیجن. وآتاکم من کل ما سألتموہ. اور پھر اگر دعاؤں کی شکل میں لیا جائے تو جو دعا انسان مانگتا ہے اگر وہ اس کو ویسے نہیں بھی ملتی، اور اللہ کو پتا ہے کہ اس کو وہ چیز کب دینی. بعض اوقات ہم جلدی کرتے ہیں نا کہ ہم نے دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی، جو ہم نے مانگا ہمیں تو نہیں ملا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کی تاخیر میں کیا بھلائی. ہو سکتا ہے اللہ وہ نہیں، اس سے بہتر کوئی چیز دینا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی اس وقت. ہم ایک چیز مانگتے ہیں، وہ چیز نہیں ملتی، پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں. لیکن اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ اس کے عوض کچھ اور دے رہا ہوتا ہے جو اس سے بہتر ہوتی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری ضرورت ہے. ہم تو اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات بھی نہیں صحیح پتا، ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی نہیں آتا. ہم صرف کیا مانگتے رہتے ہیں جو ہمارے خیال میں آ جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو ہمارے دھیان میں آ جاتا ہے بس یہ ہمیں مانگنا چاہیے تو ہم مانگنے لگتے. ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں. بعض اوقات وہ چیز ہمیں مل جائے تو الٹا نقصان میں پھنس جائیں. لیکن بچوں والی بات ہے نا کہ بچے جیسے ضد کر بیٹھتے ہیں، یعنی یہ چیز چاہیے اور ضرور چاہیے، اور ماں کہتی نہیں ابھی نہیں، پڑھ لو پھر دوں، اتنے عرصے بعد ملے گی. اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات یہ نہیں کہ دعا قبول، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن 3 شکلوں میں. ایک یہ جو مانگا ویسا مل جائے، دوسرا یہ اس سے بہتر آلٹرنیٹ کچھ اور مل جائے، کہ مصیبت آ رہی تھی وہ رک جائے، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن سب کچھ پائل اپ ہو چکا ہوگا، دعاؤں کی پوری لسٹ آپ کی وہاں عمل کی شکل میں موجود ہوگی. جب جا کے پتہ چلے گا ایک دعا بھی مس نہیں ہوئی، ایک بھی رائے گاہ نہیں گئی. ہاں کافروں کی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ ضائع ہو جائیں گی، لیکن ایمان والوں کی دعائیں نہیں ضائع ہوتی. وہاں ان کو جس شکل میں بدلہ ملے گا وہاں، تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مومن کیا تمنا کرے، اے کاش دنیا میں میری ایک نہ سنی گئی ہوتی، مجھے سب یہی ملتا. لیکن آج ہم میں سے کون ہے وہ جو کاش کہے، جو مانگ کے کہے کہ اچھا بے شک نہ یہاں ملے مجھے وہاں مل جائے. یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن خیال جو آتے ہیں نا ہمیں، سوچ بھی تو نہیں آتی نا کہ کبھی صبر کر جائیں، اگر کوئی چیز ہم نے مانگی اور نہیں ملی تو پھر بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اس میں بہتری ہے ضرور جو مجھے ابھی نہیں ملی، کیونکہ دنیا میں تو ملنے والی ہر چیز ختم ہو جائے گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو گن نہ سکو. تحسو کا لفظ جو ہے صاد یا سے ہے. حسا کہتے ہیں کنکری کو. کنکری کیا ہوتی ہے؟ پیبلز، چھوٹے چھوٹے پتھر. عرب لوگ گنتی کے لیے وہ پتھر استعمال کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں لوگ گٹلیاں، بادام، مختلف طرح کے دانے وانے. ہاں یہ الگ بحث ہے، وہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن گنتی تو کرتے ہیں نا، معروف ہے. تو عرب لوگ، ان کے ہاں یہ باداموں کا رواج نہیں تھا کیونکہ پیدا ہی نہیں ہوتے تھے وہاں، تو یہ بدعت تھی نہیں وہاں. خیر اب یہ ہے کہ پتھر اور کنکریاں وغیرہ جو ہیں ان پر وہ گنتے تھے چیزیں، تو اس سے یہ لفظ گنتی کے معنوں میں آ گیا. اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو تم نہیں گن سکتے.
پہلی دفعہ تعدو کا، دوسری دفعہ احصا کا. پھر یاد رکھیے کہ احصا اسٹیٹسٹکس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا میتھمیٹکس اور ایک ہوتا ہے اسٹیٹسٹکس. کیا فرق ہوتا ہے دونوں؟ فرق ہے نا. ایک میں جمع تفریق ہے اور دوسرے میں صرف جمع تفریق نہیں ہے بلکہ مختلف طریقے سے اس کا ایویلیویشن ہے مختلف چیزوں کا. تو تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے، تم ان کو ایویلیویٹ ہی نہیں کر سکتے، ان کی ویلیو ہی نہیں پہچان سکتے، ان کی کوانٹٹی یا ان کا سائز بھی نہیں تمہیں پتا. ایک دن میں سوچ رہی تھی ایسے بیٹھے بیٹھے، مجھے خیال آیا کہ اگر آج تک زندگی میں میں نے جتنے چکن کھائے اگر مجھے وہ نظر آئے تو وہ تو ایسے خیال آ رہا تھا کہ انسان کتنا کچھ نعمتیں کھاتا ہے لیکن کبھی نہیں سوچتا کہ وہ کیا کچھ کھا چکا ہے. یا جو ہم روٹی کھا چکے ہیں اگر وہ گندم کی شکل میں ہمیں نظر آئے تو کیا کچھ ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر چکے ہیں. گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے. کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ کتنے گرینز کھا چکے ہیں، یہ کتنی قسمیں کھا چکے ہیں، کتنا دودھ پی چکے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، صرف ان کا سائز اسٹیٹسٹکس میں لا کے دیکھنا چاہو تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ظالم، بڑا سخت ناشکر ہے. ظالم کون ہے؟ تو جو کسی کا حق نہ دے. اتنا کچھ لے کے، اتنا کچھ کھا پی کے شکر ہی نہیں ادا کرتا، پھر رونے کا رونا، پھر آنسو ٹپک رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. اور کفار سخت ناشکرا، مبالغے کا وزن ہے نا، جبار اور فعال کے وزن پر، کہ جس کو اتنا کچھ مل جائے اور پھر بھی وہ کہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ انسان ملنے والی چیزوں کو تو سوچے ہی نہ، اور جو نہیں ملا ان کا رونا روتا رہے اور اپنے آپ کو مایوس کرے اور بیکار کر لے اور کسی کام کا نہ رہے. تو یہی انسان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. اب نعمتیں تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، زمین میں اور آسمان میں اور خود آپ کے اپنے وجود کے اندر. ہم جب نعمتوں کی بات کرتے ہیں نا تو صرف قدرتی نعمتوں کی بات کرتے ہیں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ اور جو ظاہری نظر آتی ہیں، زمین آسمان پانی ستارے چاند وغیرہ. لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت جو انڈسٹری ریولوشن کے بعد انسانوں نے جو ترقی کی اور طرح طرح کی سہولت کے سامان بنائے ہیں، عام طور پر لوگ ان کو انسانوں کے نام پہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ فلاں کی ایجاد ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کا کارنامہ، یہ فلاں کا کمال ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے اگر سوچیں تو بتائیں کہ کوئی بھی چیز اگر بنتی ہے، مثلا یہ ٹیلی فون ہی بنتا ہے تو یہ کہاں سے بنا، کس چیز سے بنا ہو؟ یہ مٹیریل اللہ نے کہیں رکھا تھا نا کسی بھی شکل، تبھی یہ بنا. اور وہ عقل بھی تو اللہ ہی نے دی تھی نا کہ جس سے یہ بنا. پھر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی آپ لے لیجیے چیز، اینی تھنگ. مجھے جب یہ پتا چلا پہلی بار کہ یورینیم ایٹم بم میں استعمال ہوتی ہے، اٹامک انرجی کے لیے یورینیم چاہیے ہوتی تھی، تو میں سوچا یورینیم دھات ہے ایک، تو وہ بھی اللہ ہی نے بنائی ہے اور انسان نے اس کا استعمال کسی اور طرح کر لیا ہے. اور اگر اللہ تعالی یہ چیزیں نہیں بناتا تو انسان کہاں سے لاتا؟ کل ہی کی آیات میں ایک آیت تھی نا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. یہ وہ دعویٰ ہے جو اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، یا اس بات کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف آپ منسوب ہی نہیں کر سکتے. پوری ہسٹری میں کسی انسان نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں نے آسمان بنایا یا میں نے زمین بنائی ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ صرف اللہ ہی ہے جو یہ کلیم کر سکتا ہے. اور پھر زمین اس نے بنائی، زمین کے اندر جو کچھ بنایا انسان نے صرف اس کو ڈسکور کیا، نکالا، استعمال کیا اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے. مما رزقناہم ينفقون کیا اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے. پھر آپ دیکھیے
یعنی یہ تو ہے کائنات کی بات. یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، جو مشین، جو کچھ بھی نظر آتا ہے، بظاہر دیکھنے میں انسانوں کا بنایا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے پیچھے اللہ ہی کا ہاتھ ہے. یہ سب کچھ اللہ نے زمین میں رکھا تھا، ان چیزوں میں پوٹینشیل ڈالا تھا، تو انسان نے اس کو نکال لیا، ڈسکور کیا صرف. اور اسی طرح بہت سی چیزیں، نہیں عقل کو جب استعمال کیا تو بھی نیچر کو کاپی کیا. جیسے اس روز بھی بات ہو رہی تھی نا کہ بہت سے آرٹسٹ جو ہیں وہ جنگلوں میں نئے نئے پودے، نئے نئے پھول پتے جا کے دیکھتے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ زیورات بنائیں یا لباس کے ڈیزائن بنائیں یا اور چیزوں کے اندر حسن پیدا کریں. ابھی تو انسان نے دماغ کا 2% بھی ہارڈلی استعمال کیا. پھر یہ حال ہے تو اگر سارا استعمال کرنے کے قابل اگر وہ ہو گیا تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ خود ہمارے جسم کے اندر کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہیں. یہ انہوں نے لکھ کے بھیجا، انہوں نے ایک کتاب پڑھی تھی گریٹسٹ میریکل ان دا ورلڈ، کہ 100 ملین ریسپٹرز ہماری آنکھ میں کام کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں. 100 ملین ریسپٹرز، تب یہ کلرز بنتے اور ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، شیپس اور ہر چیز. پھر اسی طرح 24,000 فائبرز ہمارے کانوں کے اندر ہوتے ہیں جو وائبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں آواز آتی ہے. پھر اسی طرح ہمارے جسم میں 500 مسل کام کرتے ہیں تو ہم اسٹریچ کر سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. اور پھر اوور 200 بونز ہیں اور 7 مائلز آف نرو فائبر ہے. نرو فائبر جو ہمارے جسم کے اندر ہے 7 مائلز ہے تقریباً. اور ہارٹ بیٹ جو ہے ہماری وہ 36 ملین بیٹس ہر سال ہوتی ہیں. اب 36 ملین ٹائم کوئی چیز بیٹ کر رہی صرف ایک سال کے اندر، اور پھر بھی وہ کام کر سکتی ہے، تھک کے ناکارہ نہیں ہو جاتی. آپ کوئی مشین بناتے ہیں تو اتنی دفعہ اگر اسے کام کرنا پڑے تو پھر آپ کو اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے یا وہ ناکارہ ہو جاتی ہے. آپ کو اسکرین سیور لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی اسکرین چلتی رہے تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد بیٹھ جائے گی، بیٹری بیٹھ جاتی ہے آپ کی. یہ نہیں کہ مختلف چیزیں جو انسان کی بنائی ہوئی ہیں ان کو مسلسل فیول دینا پڑتا ہے، ان کے اندر انرجی بھرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فلی آٹومیٹک ہمارے اندر مختلف چیزیں رکھی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پمپنگ 600,000 گیلنز آف بلڈ ایچ ایئر تھرو 600 miles of veins, arteries and tubing. یعنی اتنی دور تک وہ جاتا ہے سارا کچھ. اور پھر یہ کہ 5 quarts of blood جو ہیں اس میں 22 trillion blood cells ہوتے ہیں. اب گننے لگے تو کہاں پر بات جائے. اور پھر ہر بلڈ سیل کے اندر ملینز آف مالیکیولز ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس کے اندر 10 ملین ٹائم وہ مالیکیول کے اندر پھر ایٹمز ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایچ سیکنڈ 2 ملین آف اور بلڈ سیل ڈائی. ہر سیکنڈ کے اندر 2 ملین سیل ہمارے جسم میں آلریڈی ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر اسی وقت 2 ملین اور پیدا بھی ہوتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے کہ یعنی وہ ہر آن موت بھی ہو رہی ہے، زندگی بھی ہو رہی. وہ یحیی و یمیت، وہ صرف ہمیں نہیں زندہ کر رہا اور مار رہا، بلکہ ہمارے جسم کے اندر جو بہت سی چیزیں کام کر رہی ہیں ان کو آپ دیکھیں. اور ہمارا برین جو ہے وہ کائنات کا سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. Within 3 pounds are 30 billion nerve cells. 2 pounds کے اندر 13 billion nerve cells ہیں. 4 million pain sensitive structures ہیں. 500,000 touch detectors ہیں. اور پھر یہ کہ 200,000 temperature detectors ہیں. اور یہ سب کچھ ہمارے برین کے اندر کام کر رہے ہیں. اور اس کا سائز آپ دیکھیں کتنا چھوٹا سا، اور کیا کچھ دنیا اس کے اندر سمائی ہوئی ہے. تب جا کے ہم یہ مزے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، ذائقے، مزے، یہ سب اسی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. لیکن اس کے باوجود ہر وقت زبان پہ شکوے ہی ہیں، شکایتیں ہی، شکر نہیں.